مجذوب اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں چلا، عبادت، زہد، تقوی اور ان ساری چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد اور ذکر و اذکار سے اس کو جب اللہ کا مشاہدہ اور قرب نصیب ہوا، اب اس راستے پہ صدق دلی سے چلا تو اس کے دنیاوی شعور کا رابطہ دنیا سے منقطع ہو گیا، دنیا سے ٹوٹ گیا، اور وہ اللہ کے حضور اس کے نور میں، اس کے قرب میں محو ہو گیا، بے خودی کے عالم میں وہ گم ہو گیا اور اپنی ذات، اپنی ہستی، اس معاملے سے وہ فراموش ہو گیا، اپنی ہستی سے جو فراموش ہو گیا اس کو مجذوب کہتے ہیں، جو جذب کی کیفیت میں چلا گیا اور اس کا ظاہری رابطہ دنیا کے ساتھ منقطع ہو گیا، اس شخص کو مجذوب کہتے ہیں۔ تو مجذوبیت کا یہ عالم ہے کہ مجذوب جو ہوتے ہیں ان پر شریعت کا فقدان نہیں ہوتا، شریعت لاگو ان پہ نہیں ہوتی، شریعت اسی پر لاگو ہوگی جو آدمی شعوری طور پہ ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوگا جن کے احکامات اس کے اوپر ہیں، اور جو ان معاملات میں سے جو ہے وہ اللہ کے نور میں جذب ہو گیا اور اس کو اپنے آپ کی کوئی خبر، کوئی ہوش باقی نہ رہی، تو اس شخص پہ شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ مجذوب کسی اختیاری کیفیت کو نہیں کہتے کہ انسان نے خود ہی اپنی وہ کیفیت اختیار کی ہو اپنی عقل کے ساتھ، تو بال بچوں کو، بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، اپنے فرائض جو بھی ہیں، جو اس کے ذمے شریعت نے اور اللہ کی ذات نے احکامات جو اس پہ صادر کیے ہیں، وہ ان سب سے وہ منقطع ہو کے تو وہ کہ جی میں مجذوب ہو گیا، اور وہ کپڑے اتار کے وہ ننگے گھومتے پھرتے ہیں، بے لباس گھومتے ہیں، اس شخص کو مجذوب نہیں کہتے۔ یعنی وہ کیفیت جو اختیاری ہو انسان کی، اپنے ارادے کے تحت ہو، اختیار کیا ہو جس حلیے کو، جس گیٹ اپ کو، اور وہ آدمی کہے کہ میں مجذوب ہوں، اس کو مجذوبیت نہیں کہتے۔ مجذوب جذب سے یہ لفظ نکلا ہے، جذب یعنی اللہ کے نور میں وہ اتنا گم ہوا کہ اس کو اپنے آپ کی کوئی خبر باقی نہیں، اس شخص کو مجذوب کہتے ہیں۔ اور مجذوب جو ہے وہ فیض دینے پر قادر نہیں ہے، اس سے فیض نہیں کو لے سکتا، اس سے کوئی دین کا مسئلہ، کوئی طریقت کا مسئلہ، تصوف کا مسئلہ آپ پوچھنے جائیں تو وہ آدمی آپ سے تو کلام ہی نہیں کرے گا، آپ سے گفتگو ہی نہیں کرے گا، تو وہ فیض نہیں کسی کو دے سکتا۔ مجذوب سے بڑا جو درجہ ہے وہ سالک کا ہے۔ سالک کسے کہتے ہیں؟ جس نے دنیا کے ساتھ رہ کے دنیا کے معاملات بھی حسن سلوک کے ساتھ ادا کر رہا ہے اور لوگوں کو اللہ کے قرب کے جو پیمانے ہیں وہ بھی لٹا رہا ہے، دین کو بھی جس نے رکھا ہوا ہے اور دنیا کو بھی جس نے ساتھ رکھا ہے۔ دنیا کو ساتھ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھی اپنی منمانی کرتا پھرے، دنیا کو بھی ایسے ہی لے کے چلے جیسے وہ اپنے دین کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، نہ دنیا میں ریاکاری ہو اور نہ ریاکاری جو ہے وہ دین کے اندر ہو، سالک اسے کہتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ فقراء کی صحبت جنہوں نے اختیار کی، ان کے دستے بیعت ہوئے، ان کی صحبت میں عبادت اور ریاضت اختیار کی، وہ سب کے سب سالکین تھے، مجذوب نہیں تھے۔ مجذوبیت کی ابتدا جو ہوئی وہ صحابہ صفا سے ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ صحابہ کرام جو اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اس قدر محو ہوئے کہ اپنے بیوی بچوں سے فراموش ہو گئے، ان کو کوئی خبر باقی نہیں تھی، وہ جذب کی کیفیت میں چلے گئے اور ان کو مجذوب کہتے ہیں۔ مجذوب کا بہت بڑا مقام ہے، اس سے یہ نہیں مراد کہ اس کا مقام کوئی نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن مجذوب کسی کو فیض نہیں دے سکتا، کسی کی تربیت نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی سالک کی صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے جو آپ کی تربیت کرے اور اس کی نگرانی کے تحت آپ راہ سلوک کی منزلیں طے کریں، ذکر و اذکار کے ساتھ عبادت، ریاضت، شب بیداری، یہ سارے معاملات جو آپ کو طے کرواتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں۔
اور مجذوب جو عقلی طور پر اس دنیا سے منقطع ہو جائے اور اس کا شعور اللہ کی ذات کے قرب کے ساتھ منسلک ہو جائے، وہ اس بے خودی کے عالم میں مستغرق ہو جاتا ہے مجذوب، کہ اس پر پھر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شریعت کا اطلاق ہر اس شخص پہ ہے جس کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، جو اچھائی اور برائی میں تمیز رکھتا ہے، اس پہ شریعت لاگو ہوتی ہے۔ آپ کسی دیوانے یا پاگل شخص پہ جو ہے وہ اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، اس کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، اس کو تو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ شعور، اس کو یہ ان چیزوں کا شعور ہو تو وہ اس راستے کو اختیار کیوں کرے، ایسی حرکتیں کیوں کرے کہ دنیا اسے پاگل اور دیوانہ کہے۔ تو مجذوب جو ہے وہ جذب سے ہے، اور ایسا انسان جو عبادت، ریاضت اور اس راستے کو اختیار کر کے اللہ کے نور، اس کے قرب میں گم ہو گیا اور اپنی ذات سے فراموش ہو گیا، اس شخص کو مجذوب کہتے ہیں۔ لیکن یہ کیفیت اختیاری نہ ہو، اسی کے بارے میں تو علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں کہ علم فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ اگر آپ نے اختیاری حالت کو اپنی عقل سے، اپنے ارادے کے ساتھ اس حلیے کو اختیار کر لیا ہے تو یہ گناہ ہے، اور اس پر اگر آپ کا اپنا اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات نے آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ آپ اس کے نور میں، اس کی محبت میں ایسے گم ہوئے کہ پھر اپنے آپ کی کوئی خبر نہیں، کوئی ہوش نہیں، تو وہاں پہ وہ مستی جو ہے وہ ثواب ہے، کیونکہ گناہ کا اطلاق شعور کے ساتھ ہے، گناہ کا تعلق آپ کی نیت کے ساتھ ہے، آپ کے شعور کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ ہے۔ تو جو چیز اختیاری ہو اس کو مجذوبیت نہیں کہتے۔ یہ وہ بہروپیے لوگ ہیں جو خود کو مجذوب ظاہر کرتے ہیں، وہ ساری حرکتیں بھی وہ کرتے ہیں، کوئی ان کو جا کے ہدیہ دیتا ہے تو وہ بھی قبول کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، مال بھی لے لیتے ہیں۔ مجذوب تو کسی سے کلام ہی نہیں کرتا، آپ اس سے جا کے بات کریں وہ آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دے گا، اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ یعنی وہ اللہ کی ذات سے اس قدر شناسا ہوتا ہے، اس قدر محویت اس کی ہوتی ہے، وہ عالم بے خودی کے عالم میں ہوتا ہے کہ اس کو عالم دنیا کی کوئی خبر باقی نہیں رہتی، اس شخص کو مجذوب کہتے ہیں۔ تو مجذوب جو ہوتا ہے وہ اس سے فیض نہیں لیا جا سکتا۔ کوئی آدمی جا کے کہ میں مجذوب سے جا کے تعلیم لے لوں یا اس سے فیض لے لوں، اس کا رابطہ جو ہے وہ اس عالم سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس عالم کے اندر رہ کے آپ نے اس عالم کا اگر فیض لینا ہے، کیونکہ فیض تو اس عالم کا نا، تو وہ کسی سالک کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی ہیں، حضرت عثمان علی حجویری داتا صاحب ہیں، حضرت واصف علی واصف ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ جتنے بھی ایسے بزرگان دین گزرے ہیں اس کائنات میں، شیخ ابن عربی ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے سالکین تھے، ان میں سے مجذوب کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے مخلوق کے اندر رہ کے مخلوق کی اصلاح کی، دین کی طرف ان کے دلوں کو راغب کیا، اللہ کا قرب جو ہے ان کے دلوں میں وہ بیدار کیا، پیدا کیا، اللہ کی اٹریکشن، اس کی کشش، اس کی طلب، اس کا شوق جو ہے وہ ڈالا ان کے دلوں میں۔ تو یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے یہ کسی سالک کی صحبت میں طے ہوتا ہے، کسی مجذوب کی صحبت میں نہیں۔ تو مجذوب سے زیادہ جو اعلیٰ درجہ ہے وہ سالک کا ہے، سالکین کا درجہ مجذوب سے آگے ہے۔ کچھ لوگ ایسے جاہل ہیں جو سالک کی بجائے مجذوب کے درجے کو زیادہ وہ فوقیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سالک سے بہتر ہم مجذوب ہو جائیں۔ دیکھیں دونوں مرتبے برابر نہیں ہو سکتے، ایک وہ شخص جو صرف اپنی کیفیت میں مستغرق ہے، اور ایک وہ شخص جو اپنی کیفیت میں مستغرق رہ کر بھی مخلوق کی بھلائی کی طرف راغب ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، کسی کے کام آ رہا ہے۔
لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کی صحبت میں اللہ کے راستے کا نور حاصل کر رہے ہیں، کیا وہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ جو کسی کے لیے سود مند نہ ہو اور جو شخص کسی کے لیے سود مند ہو؟ جو کسی کے لیے سود مند ہے اس کا درجہ اس سے زیادہ بہتر اور بڑا ہے جو کسی کے لیے سود مند نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا کہ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ جو حالت استغراق میں غرق ہو اس شخص کو مجذوب کہتے ہیں۔ اس پہ کوئی شریعت یا حکم لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی عقل کا، اس کے شعور کا پیمانہ ٹوٹ گیا ہوتا ہے، وہ محو حیرت میں ہوتا ہے۔